اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں، لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا، اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا، اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا، اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی، اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا، اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں، امام باڑہ بن رہا ہے۔
امام بڑا بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا۔ کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ سب میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل۔ محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، فیل روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فیل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں۔ وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں۔ ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ لوگ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ یہی ختم کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ 3 منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے میرا، 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جتنا اچھا سنا دل خوش ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میلاد بن جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے سال کے جلسہ سے بھی اچھا جلسہ ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو اثر تھا اس سے بھی بڑا اثر اللہ اس جلسے میں رکھے، اور ہم سب کو سنت پر، شریعت پر قائم اور دائم فرمائے، خرافات بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔
1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस में क्या था, लड़की का कहना था मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे, लोग कहेंगे ये ज़नमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, तुमको मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया। गौर करने की बात है, हिंदू पर्सनल लॉ ख़त्म हो चुका 1954 में, और ये केस आया है हिंदुओं का 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या फ़ैसला किया वो आपको सुन करके हैरत होगी। उन्होंने कहा बेटा बीवी को तो छोड़ सकता है, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। और वकील ने दलील पूछी कि आप कहाँ से कह रहे हो, कहा हर मज़हब में माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, और ईसाई की तो बात हम करते नहीं हैं। ये 3 धर्म के लोगों का हाल है, इनके रीत और रिवाज का हाल है कि बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पर्सनल लॉ पर फैसला होता तो ये फैसला होता कि माँ बाप को छोड़ देना पड़ेगा, बीवी को रखना है, माँ बाप को छोड़ना है। लेकिन देखिए ज़मीर जिंदा है, मजहब जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है, मजहब नहीं तो इंसानियत ख़त्म। और ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में लाखों लोगों की जान गई है। जानते हैं किसकी वजह से? एक कानून होने की वजह, यकसा सिविल कोड की वजह से। गुरु ग्वालकर थे, उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड नहीं होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन ये आज़ादी ख़त्म हो गई उस दिन हिंदुस्तान की मौत है। 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा तुम कहते हो इस्लाम, तुम कहते हो मुसलमान, मुसलमानों का कानून औरत के लिए इतना बेहतरीन है कि पूरी दुनिया का कानून मुसलमानों के कानून से मुकाबला नहीं कर सकता। 1972 में VR कृष्णा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा एक बूढ़े की शादी हो गई जवान लड़की से, अब वो जवान लड़की को पता चला ये तो सूखी लकड़ी है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने जाकर के केस किया और अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से फैसला किया कि अगर लड़की जवान है, उसका शौहर बूढ़ा है और लड़की का मुतालबा उसके साथ नहीं रहना है तो लड़का को तलाक देनी पड़ेगी, लड़की को महर माफ़ करना होगा। अब देखिए अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, क्योंकि भलाई इसी में है। जवान लड़की को बूढ़े के गले में बांधा नहीं जा सकता। जानते हैं उस VR कृष्णा ने क्या कहा? मुसलमानों ने औरत को मर्द के बराबर कर दिया, मर्द को औरत के बराबर कर दिया। अगर मर्द बीवी को छोड़ना चाहता है तो तलाक दिया, और अगर औरत शौहर को छोड़ना चाहती है तो खुला दिया। इसके साथ भी इंसाफ किया, उसके साथ भी इंसाफ किया। एक ख़ास बात सुनिए, हिंदुस्तान की कानून में दफ़ा 44 है, उस 44 में लिखा है कि एक मुल्क होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा जवाब दिया है कि अगर सिख का निकाह हो जाए, सिख से कोई झगड़ा नहीं होता, और अगर मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो जाए, किसी कोई झगड़ा नहीं होता। ईसाई का निकाह ईसाई से हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बरक्स हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, हिंदू लड़का हो, तो ऐसा झगड़ा होता है कि खून की नदियां बह जाती हैं, लड़की की जान चली जाती है, लड़के की जान चली जाती है, जिंदा जला करके मार दी जाती है। ये किस वजह से? यकसा सिविल कोड की वजह से। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, तो हिंदू का मुसलमान से झगड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो कानून बना, ये संविधान बना, इसीलिए बना ताकि हर एक को मज़हब की आज़ादी हो, मज़हब के दरमियान में हिंदू का मुसलमान से झगड़ा ना हो। और एक ख़ास बात देखिए, सच्चाई वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एक दफ़ा है हिंदुस्तान की, उसका नाम है दफ़ा 38 में लिखा हुआ है कि गरीब और अमीर दोनों को बराबर होना चाहिए, मज़दूर और वज़ीर आज़म दोनों को बराबर होना चाहिए, गरीबी को ख़त्म होना चाहिए, दोनों की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। लेकिन 2017 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में बेरोज़गार कितने लोग हैं? 20 करोड़ लोग हैं। और 2017 की 18 की रिपोर्ट है,
سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے، اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی، کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے، لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا، خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے، اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پگڑی سردار رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی، غلط کمائیں گے، غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی۔ آپ حرام سے نکل جائیے، گناہ سے نکل جائیے، غلط ماحول سے نکل جائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔